ڈیرہ غازی خان کے 6 سرائیکی لوگوں کا جس طرح وزیرستان میں اغوا کر کے قتل کیا گیا، وہ قومی سطح پر میڈیا، سیاستدانوں، حکمرانوں یا دیگر حلقوں کے لیے بڑی خبر نہیں بن سکا۔ ایک آدھ دن اگر یہ خبر چلی بھی تو صرف سوشل میڈیا پر، اور پھر ایسے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور سب بھول گئے۔ ان معصوم اور غریب لوگوں کے قتل پر افسوس اور دکھ اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر دکھ کچھ اور ہے۔ میں اس زندہ بچ جانے والے لڑکے کو سن رہا تھا جو ان قتل ہونے والوں کا بھتیجا تھا۔ اس کی باتیں سن کر صدمہ مزید بڑھ گیا۔ لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا ابھی تک صدمے میں۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح خوفناک تفصیلات بتا رہا کہ کیسے اس کے چچا سمیت باقی لوگوں کو وہاں قتل کیا گیا۔ ایسے تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں مار جیسے ان مظلوم لوگوں کو مارا گیا جو اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے گئے ہوئے تھے۔ ان علاقوں میں پنجاب سے گئے کسی بھی بندے کو مارنا بہت آسان ہے۔ اس پر الزام لگا دو کہ وہ جاسوسی کر رہے۔ انہوں نے اس 15-16 سالہ لڑکے کو نہیں مارا۔ ان قاتلوں میں کسی کا دل پسیجا ہوگا، چلو اس بچے کو نہیں مار۔ اس لڑکے کو کہا تم منہ دوسری طرف کر لو۔ اس نے دوسری طرف منہ کر لیا تو باقی 6 لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اب کسی کو سر میں گولی لگی، گردن میں پیوست ہوئی یا سینہ چیرتی گزر گئی یا اندر کہیں پھنس گئی یا ٹانگ، ہاتھ یا بازو پر لگی، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی۔ بس وہ گولیاں برساتے رہے اور وہ لڑکا گولیوں کی آوازیں اور اپنے پیاروں کی چیخیں سنتا رہا۔ 6 کی 6 لاشیں وہیں پڑی رہیں۔ اس لڑکے کو کہا گیا کہ اب تم جاؤ۔ اس قتل سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ وزیرستان کے اس علاقے اور بازار میں کوئی دکاندار یا لوگ ان کی مدد کو نہیں آئے۔ چلے جان بچانے میں مدد نہ کرتے، لیکن جب وہ سب انسان لاشوں میں بدلے جا چکے تھے تو بھی اس لڑکے کے بقول کسی نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ کسی نے گلے سے نہیں لگایا، کسی نے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے ان کا دکھ نہیں بانٹ۔ وہ اکیلا سب کچھ جھیلتا رہا۔ وہاں مارکیٹوں میں سب کچھ نارمل۔ شاید پنجاب کے لوگوں سے بیزاری تھی کہ ان کے نزدیک 6 غریب مزدوروں کا ان کے علاقے میں مارا جانا کوئی واقعہ نہیں تھا جس پر وہ افسردہ ہوتے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتل ہونے والے سب حجام تھے۔ وہ 11 برسوں سے وہاں کام کر رہے تھے۔ 11 برسوں میں انہوں نے یقیناً پشتو سیکھ لی ہوگی۔ ان کا روز کا کام ہی مقامی لوگوں سے ملنا جلنا تھا۔ یقیناً اس عرصہ میں ان کی بڑے پیمانے پر اگر دوستیاں نہیں تو کم از کم جان پہچان تو ہو گئی کہ ان کا کام ہی ایسا تھا۔ حجام کی دکان تو ہمارے علاقے میں ایک سماجی ڈیرا سمجھا جاتا ہے جہاں ہر ماہ ہر شخص ایک دفعہ تو ضرور جاتا ہے۔ ایک طرح سے حجام پورے گاؤں یا علاقے کو جانتا ہے یا اسے سب جانتے ہیں۔ گاؤں ہو یا قصبہ، وہ معاشرے کا بہت زیادہ اہم اور سوشل ممبر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کتنے ہی فن خان کیوں نہ ہوں، اگر کسی کے آگے آپ ہر ماہ سر اور گردن جھکا کر بیٹھتے ہیں تو وہ حجام ہے جو آپ کو انسانی حلیے میں لے آتا ہے۔ ہمارے سرائیکی علاقے سے لوگ باہر مزدوری کرنے نہیں جاتے تھے۔ سرائیکیوں کا بڑا دشمن پردیس رہا ہے۔ مائیں بچوں کو بھوکا سوکھا رکھ لیں گی لیکن اسے پردیس نہیں جانے دیں گی کہ وہ نہیں لوٹے گا۔ ڈھولا لمے نہ ونجو جیسے فوک گیت سن لیں تو آپ رو پڑیں۔ مونج ایک اور ہماری دشمن رہی ہے کہ اگر بچہ باہر چلا بھی گیا تو اسے اپنے گھر، بہن بھائی، گاؤں اور دوستوں کی مونج مار ڈالتی۔ یہی خوف ان علاقوں میں رہا۔ قناعت پرستی رہی کہ بچہ آنکھوں کے سامنے رہے، چاہے روکھی سوکھی کھا لے۔ اس لیے ہمارے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو کھانے پینے کا مزاج بہت سادہ ملے گا۔ نمک مرچ سے روٹی کھا لیں گے، چٹنی سے روٹی کھائی جائے گی۔ مجھے یاد ہے آم اور کھجور سے بھی روٹی کھائی جاتی تھی۔ پیاز اور مرچیں کاٹ کر اوپر مکھن ڈال کر کھانا ایک دعوت ہوتی تھی۔ ساگ اور دال پورا سال چلتے تھے۔ جتنا کھانے پینے میں سادہ مزاج لوگ آپ کو سرائیکی ملیں گے وہ کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس لیے زیادہ کمانے کی خواہش ان علاقوں کے لوگوں کو نہیں رہی۔ مل گیا تو بھی شکر، نہ تو بھی خدا کا شکر والا رویہ رہا۔ لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ آبادی بڑھنے لگی، گھر چھوٹے پڑ گئے، زمینیں تقسیم ہو کر بٹ گئیں تو پھر سرائیکیوں کو مزاج کے خلاف پردیس جانا پڑا۔ نوجوانوں نے گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے پہلے کراچی کا رخ کیا تو پھر مڈل ایسٹ، مکہ مدینہ کا رخ کیا۔ اب آپ کو لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں سرائیکی علاقوں سے آئے نوجوان بڑی تعداد میں مزدوری کرتے ملتے ہیں تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ پردیس کا خوف دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ صدیوں پرانی مت دم توڑ رہی تھی کہ پردیس ہمارا دشمن، اب پردیسی ہونا ہی خوشحالی کی علامت۔ سرائیکی اب اس قول کو جھٹلا رہے تھے کہ کم جوان دی موت، یا جوان کو بھوک اٹھاوے یا دھوپ اٹھاوے۔ اب جوان کام بھی کرتا ہے اور وقت پر اٹھ بھی جاتا ہے۔
پھر بلوچستان میں وہ مزدوری کرنے گئے تو وہاں قتل ہوئے کہ جرم صرف یہ تھا کہ پنجاب سے آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈیرہ غازی خان کے یہ 6 لوگ کیسے وزیرستان جا پہنچے، یا انہوں نے سمجھ لیا کہ گھروں سے دور ایک الگ کلچر میں وہ ایڈجسٹ ہو پائیں گے۔ عموماً ان علاقوں سے لوگ پنجاب میں سیٹل ہونے اور کاروبار کرنے پنجاب اور سرائکی علاقوں میں آتے رہتے ہیں۔ سرائکی علاقوں میں تو وزیرستان یا قبائلی علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا صدیوں سے جاری۔ صدیوں پہلے افغانستان سے آنے والے درانی، ترین، خاکوانی یا پشتونوں کے دیگر قبائل اس مٹی کے رنگ میں ایسے رنگے کہ وہ اب اس سرائکی دھرتی کا لازمی جزو ہیں اور خود کو فخر سے سرائکی پٹھان کہتے ہیں۔ سرائکیوں نے کبھی کسی کے خلاف تعصب نہیں رکھا، سب کو دل میں جگہ دی، ان سے رشتے کیے، برادریاں قائم کی، انہیں اپنا سمجھا۔ ہمارے علاقوں میں سارے بڑے کاروبار خیبر پختونخوا سے آنے والے بھائی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی پر حملہ ہوا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 11 برس ان لوگوں کے درمیان رہنے کے بعد بھی ان 6 حجاموں کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ وزیرستان کے لوگ اس کھیت میں جاتے جہاں ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس خوف زدہ لڑکے کی گفتگو سنیں تو دل پھٹنے کو آتا ہے کہ کیا کچھ علاقوں میں انسانی زندگی اتنی کم اہم ہے۔ وہ لڑکا پورا دن گنگ ہو کر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا، کوئی بندہ اس کے پاس نہ گیا۔ 11 سال کا عرصہ کم ہے، مان لیا ان 6 لوگوں کی جان نہیں بچا سکتے تھے تو کم از کم اس بچ جانے والے لڑکے کو ہی سینے سے لگا کر اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیتے۔ ہمارے لوگوں سے اتنی بے بسی اور بیزاری کیوں؟ اس دل دہلا دینے والے واقعے پر ہمارے دوست جنید ماہر نے کیا نوحہ لکھ دیا ہے کہ اس کے بعد کچھ سوچا اور لکھا نہیں جا رہا۔ وہ فیس بک پر لکھتے ہیں، چلو دال بدین اور چاغی سے لے کر وزیرستان تک ہمارے غریب سرائکی مزدوروں نے قتل ہو کر یہ تاثر تو غلط ثابت کر دیا کہ سرائکی سست لوگ ہیں، گھر سے نہیں نکلتے۔ اب آپ کو پتہ چلا سرائکی لوک داستانوں اور شاعری میں پردیس کا خوف کیوں بیٹھا ہوا۔